اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں. کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں. ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے.
اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی، یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان، ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے، لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے. کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچی تھے بڑے مضبوط، بروہی. کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا، جو سر قلم کیا ہے، تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں، عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا، بیچاری کا شادی ہوئی تھی، تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ. ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے، قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی، امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا، بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں، قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی، وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی. انہوں نے کہا نہیں، پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی. اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں. حالانکہ رسک کتنا ہے، پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے، لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے. وہ بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، آگے ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو، میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا، یار بات کیا چل رہی تھی، کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں، کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوتا کہ اگر لے گئے، کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا. مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا، پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی، گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے، جی میں نہیں جانتا ان کو.
اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے, سمجھتے ہو. اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا, کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا کر دیا, ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دینا ان کو, عوام کی تو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کے اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبیا ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولے قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا. اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو گئے, 3 مارے. یار ہم نے تو 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے ہم نے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں. اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک باکس وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے, باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے بھی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی. بالکل یہی ہے. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, 6ماہی 6ماہی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا. یہ تو دنیا کی سزا ہے جو ہم تو یہ واقعہ ہنس ہنس کے سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن جن پہ گزرتی ہے, جن کے لوگ قتل ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو. ہمارے بیان میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, شاید ابھی یہاں آئے ہوئے بھی, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب کیس چلا ہے, وہ ڈاکو کہیں پکڑا گیا ہوگا اتفاق سے, ورنہ پکڑے کہاں جاتے ہیں. تو اب وہ صلح کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈاکو کے لواحقین ان صاحب کے پاس. میں نے کہا اگر آپ نے صلح کی نا ان کے ساتھ, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی. کوئی صلح وہ نہیں بنتی, کوئی رحم دلی, کوئی نرم دلی. اس کو چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ آپ 30-40 بندے اور مروا رہے ہو. اسلام نے ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کی اجازت نہیں دی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اسلام اس ڈاکو کو رحم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہے, ڈکیتی کی اس نے, اس کو خیال آ گیا, ابھی پکڑا نہیں گیا ہے, اس نے گڑ گڑا کے توبہ کر لی. اور صرف توبہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ نہیں, بلکہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس نے یہ تمام غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اس کے عمل سے پتا چل جائے, کیونکہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے. دل سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا, لیکن وہ آخرت میں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا پھر ڈاکوؤں والی نہیں ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قرآن کہہ رہے کہ وہ سزا جو ہم نے ڈاکوؤں کی متعین کی ہے اس سے وہ ڈاکو مستثنا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. لیکن آن دا اسپاٹ اگر پکڑا جائے, یا ڈکیتی کے بعد توبہ سے پہلے پکڑا جائے, یا توبہ تو کی لیکن ہمارے پاس اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو بھی پکڑا جائے, تو بھی قرآن کہتا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بطور حد کے دی جائے گی. حد کسے کہتے ہیں کہ اس میں نہ گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن, نہ جس کا بندہ مارا ہے اس بندے کے لواحقین کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو ایک قتل وہ ہوتے ہیں جو ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں. کسی نے اٹھ کے زید کو قتل کیا, ویسے ہی ذاتی دشمنی میں, نہ کوئی ڈکیتی میں نہیں, ذاتی دشمنی ہے, زمین کا جھگڑا ہے. تو زید کے جو وارثین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے قصاص لے بھی سکتے ہیں, دیت بھی لے سکتے ہیں. تینوں آپشن اللہ نے رکھے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان.
بلکہ ترغیب دی ہے کہ تمہاری پکڑائی میں آ گیا یہ تو تم اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے، قصاص لینا چاہو، قتل کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ احکام ڈکیتی کے بولو نہیں ہے، اس میں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ دو بیچارہ، ہائے بیچارہ، بیچارہ بیچارہ نہیں ہے، یہ ظالم ہو تم جو اس بیچارے کو بیچارہ کہہ کے چھوڑ رہے ہو۔ تو آخرت کی سزا تو ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھی سزائیں متعین کی ہیں۔ اور ڈاکو کی سزا قرآن کتنی سخت بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے۔ اور اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص، تلوار سے گردن اڑائی جائے جو قاتل ہو، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ لیکن ڈاکو کے بارے میں ایسا بولو نہیں ہے، اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، کہ ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اگر صرف کسی کا مال چھینا، صرف مال چھینا ہے، بندہ نہیں مارا اس نے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ حکومت کو قرآن حکم دے رہا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پاؤں بولو کاٹ ڈالو۔ اور اگر اس نے بندہ مارا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں بھی کٹے گا اور اس کو سولی دی جائے گی۔ سولی کا مطلب لٹکا کے اس کے پیٹ میں برچھا مار کے اس کو ایسے ایسے کر کے گھمایا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے اذیت کے ساتھ مرے، اور یہ بند کمرے میں نہیں سزا دی جائے گی، یہ کھلے عام چوک پہ سزا دی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لوگوں پہ طرز کھا رہے ہو۔ اور اچھا 4 آدمیوں نے اگر یہ کام کیا، یہ 10 نے یہ کام کیا، تو قتل ایک نے کیا ہے لیکن سزا 10 کے 10 کو دی جائے گی، کیونکہ سارے اس قتل میں برابر کے شریک، سپورٹر تھے، وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے تھے۔ اکثر ڈکیتی میں ایک بندہ لوٹ رہا ہوتا ہے، ایک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے، اس کو بھی یہی سزا ملے گی، حالانکہ نہ اس نے فائر کیا نہ اس کے پاس بندوق ہے، لیکن اس کے ساتھی ہے، اس کے ساتھ آیا ہے، تو جو سزا اس کی ہے قرآن کے مطابق وہی سزا اس کی بھی ہے۔ تو عدالت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں ان کی آپس میں الیک سلیک ہو جاتی ہے، سیکھتے ہیں، پھر نکل کے آ جاتے ہیں۔ تو سندھ کا حال برباد ہو گیا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں، آن دا اسپاٹ بندہ مارنے کی مکمل پرمیشن دی جائے۔ جب رینجرز کو اختیارات دیے تھے کراچی میں، آپ کو پتا ہے 1 مہینے میں الحمدللہ امن قائم ہو گیا، بتے وتے سب ختم ہو گئے تھے کراچی میں، لیکن گورنمنٹ یہ اختیارات نہیں دیتی کیونکہ ان کے اپنے بندے ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ میں سب کے بندے ہوتے ہیں، لیکن بہت سو کے ہوتے ہیں، وہ خود ملوث ہوتے ہیں، بھتے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ علاقے جیسے بھیکاریوں کے علاقے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں سے دادا گیری، بھائی یہ دکانوں کے بھتے میرے پاس جائیں گے، یہ علاقہ میرا ہے، موبائل سنیچنگ یہاں میں کروں گا، اس کے سارے پورا سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو آخرت نہ ہوتی تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت تھی۔ اللہ دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے، تو بھی مار کے ختم کر دیتا ہے، سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر مت سمجھو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے۔ کیسے وہ بوڑھا باپ بیچارہ کتنے دن روتا رہا یہی ہمارے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، اکلوتا بیٹا اس کا، اکلوتا ہی ہے نا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا، جوان لڑکا شہید کر دیا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر۔ تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے، جو اسمبلیوں میں بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا عذاب بالکل ٹس، جب تک ان کا اپنا کوئی بندہ نہیں مرے گا۔ مجھے یاد ہے ایک ملک کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا بادشاہ کا، وہ شہزادہ نشے میں مر گیا، فوراً اس کنٹری میں نشے پر پابندی لگا دی گئی، اپنا بندہ مرا ہے ان کا نشہ کر کے۔ تو کوئی ڈاکو جب ان کو پکڑے گا، ان کو چھینے گا، شاید تھوڑا سا کچھ، ورنہ یہ عوام مرتی رہے، عوام بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں ہو رہا، ہر ہفتے کی رپورٹ ہے۔ اور میرے بھائی آپ بھی لائسنس بناؤ، اسلحہ رکھو، اپنا ڈیفنس کرو خود، گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ لگاؤ۔ دیکھو میں ڈیفنس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ لائسنس رکھیں، قانونی اسلحہ رکھیں، خاص طور پہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک شاپ پہ اگر ڈکیتی ہو رہی ہے تو دوسرے سامنے والے کے پاس پسٹل ہونی چاہیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ اس وقت فائر کھول سکتے ہیں، اس وقت یہ لیگل نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب عوام بھی ایسی بزدل بن گئی ہے، 2 بندے آ کے پورے بازار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، باقی تماشا دیکھ رہے ہیں،
ہم بچپن میں پنجاب جایا کرتے تھے, وہاں ڈکیتی کا امکان ہی نہیں تھا. وہاں وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا, کوئی اگر گن پوائنٹ پہ کچھ چھین رہا ہے تو لوگ جانے نہیں دیتے تھے اس کو, ادھر سے بھی بندہ آ گیا وہ ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. اتنے سارے لوگوں کو کون, تو آن دا اسپاٹ کوئی بندہ اگر قتل کی کوشش کر رہا ہے, آپ ڈیفنس میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے مار سکتے ہیں, لیکن لوگ مارتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اسلحہ نہیں ہے, نمبر دو مارنے میں ڈر یہ کہ ہم نے یہاں سے مارا کوئی خوش مزاج انسان جو ہوتا ہے وہ ہر کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے, اور ایک دفعہ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور جھنجھلانے لگی طبیعت تو کسی کام کا نہیں رہتا, ذرا ذرا سی بات پہ جھنجھلاتا ہے اور الٹی الٹی پھینکتا ہے. اور یہ میں آپ حضرات کو بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں, آپ کے سامنے بھی, یہ بھی دین کی ایک بات ہے, اس کو بھی بیان کا حصہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فوکس انسان کو اپنے دماغ کو کرنا چاہیے کہ میرا دماغ سکون میں رہے. یہ یاد رکھو, ہر جسمانی بیماری کا علاج ہے, دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا. میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا, شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے, اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا, تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, یہ بہت ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں. پاگل تھوڑا سا بھی بولو بھائی بہت ہوتا ہے, پاگل میں تھوڑا بڑا نہیں ہوتا, جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ. تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ, یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر ایک, نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار, بھائی نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی, جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے, پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند آ رہی ہے, تھکا ہوا دماغ, سارے کام ایک طرف, پہلے سوؤں گا میں, جاؤ جو مرضی ہو. بھائی وہ شادی میں جانا تھا, وہ ولیمے میں جانا تھا, وہ کیا کہتا رہے, ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا تو بس دماغ کہاں جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک, اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو, روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے, جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا, جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے, جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا. لوگ ایک ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں, کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی, کمزوری ہوتی ہے وقتی, جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. دیکھو نا رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں, جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ایسا پریڈ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو نہ بھی کھائے نا, صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے. ہوتا ہے بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں, نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے, کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے, خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, خام خامے چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو, دماغ خراب ہے. بولے یار یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار, ایک تو جہنم میں جلنا پڑے گا یار. اندر سے نا یہ ایسی باتیں کرے گا, کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے, اوپر سے جہنم کی وعیدیں, تو اور
اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار, ایک نماز چھوڑنے کو اتنے, یہ کیا ہوا یار, تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی, بولو بھائی, نیند پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں خوش یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھئی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے, جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا آپ نے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے, دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خام لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں ہے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں, ایسے طنز کر رہا تھا, کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, سٹریس. تو میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتایا, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو, کیا کرو, مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتی اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی, تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے, مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے, اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے, بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا,
یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں، کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور یہ تو بڑھ گئے. بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا. اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی، میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے، بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ؟ ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا، میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں، تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار، ہر تھوڑے دن بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے، پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ ہے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے، زیادہ زیادہ یہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، گاڑی بیچ دو، دوبارہ آ جاؤ ٹیکسی پہ آ جاؤ، پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ، پھر چنچی پہ آ جاؤ، پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی، وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے، جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو. ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے، وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ والے کی کم ہو رہے ہیں، وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، وہ رفع کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا، تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتے ہیں سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے، وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم نے ایک ٹاپک پر بات کی، پورا کور کیا اس کو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہائے یہ کیا یار، یہ کیا ہے. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے.
تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا، اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس۔ نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہے قرآن میں، نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے، اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا، ٹھیک ہے، اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں، اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا۔ تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام۔ نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا، یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے، اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں، کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے چند اشعار گئے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا، لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے، زبان تبدیل کر لی انہوں نے، کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے۔ لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے۔ اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے، اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو۔ یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار، ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، اپن نے رشتہ وہاں طے کر دیا، یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی، یہی ٹینشن ہے آج کل۔ تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا، غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔
انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے۔ محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی۔ ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں۔ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کی انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ، تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی۔ جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا۔ ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے، وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد۔ تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن جتنا ہو سکے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ہی ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں۔ رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں۔ نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو، کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے، زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے۔ جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں فلاں ایک دھماکے کے ساتھ، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑ گئے، رگیں پھٹ رہی ہیں نا۔ تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے۔ تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے، ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے، ایک کام تو یہ۔ دوسرا، دن میں لازمی سوئیں، یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے، لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں، اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں، آپ کو نہیں لگ رہا کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں۔ دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ، آپ رات 12، 1، 2، 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا۔ تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ، چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے، تو دوپہر کو لازمی سونا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے۔ آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے، وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو، لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو، ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا، بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے، آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی باتیں، موبائل بند، شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے، بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس پر کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے، کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے۔ تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، اس سے بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ۔ اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ
شروع ہو جائے گی۔ نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی۔ البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے، ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے۔ تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے، اور رات کے وقت چائے نہ پیئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے۔ کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ۔ اور یاد رکھو، نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے۔ 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے، وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے۔ تو اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر۔ ہاں، جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں۔ بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھائے، چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے۔ اب وہ بیچاری اٹھ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اٹھ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ ایک گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے۔ اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے، یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے، یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت۔ مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور، وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے۔ عورت کو اللہ نے بنایا کمزور، اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو، وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے۔ کیا یار، کیا کتنی ہے میں معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں بھائی۔ نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد۔ رات کا کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا واک کرو، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے۔ ہوگی لوگوں کی تحقیق، ہماری تحقیق یہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو غنودگی آتی ہے۔ جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو، سو جاؤ۔ دوپہر فوراً سو جاؤ، رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی، یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ۔ تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا، کیونکہ شریف لوگ ہیں، کھایا کھانا، تھوڑی سی واک کی، ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ۔ اگر اس وقت نہیں سوئے، اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا۔ نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے۔ دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی، فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی۔ فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں، فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے، لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں، تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے، ابھی کیوں سو؟ ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے، کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ میدے کی طرف جاتا ہے، دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے، خالی۔ دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے، سو جاؤ، تاکہ بلڈ کا سرکولیشن میدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے۔ تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے، نیند بھی خاندانی آئے گی، 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اٹھ جاؤ، بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ، ایسا مزہ آئے گا۔ وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا، وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی۔ سمجھائیں اللہ کے بندو، انرجی کیا ہو جائے گی، اسٹور۔ پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی، فریش بھی ہوگے، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے؟ پھر اگر تھک گئے، پھر غنودگی آنا شروع ہوئی،
تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا, ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں بشو, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں, ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دے. اب آپ دوپہر سونا ہے نا, تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں تو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 3-4-24 گھنٹے میں آپ مشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں گے. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا, تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں, بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں, کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھئی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے کروٹیں بدل رہی, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار, کیا بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری بات, ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں, ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں